بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی سن ہجری کے لحاظ سے رجب المرجب کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، شعبان گزرے گا اور اس کے بعد رمضان المبارک کا ایک مقدس اور محترم مہینہ آ جائے گا۔ رجب کا مہینہ ان مہینوں میں ہے کہ جن کو قابل احترام کہا گیا، جو مہینے محترم ہیں، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن جانے کے بعد ہوا، بلکہ یہ پہلے سے ہے
اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ میں بھی اس کو ایسے ہی باقی رکھا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس مہینے کے اس تعلق سے کچھ باتیں غلط عقیدوں کی بنیاد پر لوگوں نے طے کر لی ہیں اور لوگ ان کو ماننے بھی لگے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان غلط عقیدوں کا، ان اعمال کا شریعت اسلامیہ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اسراء اور معراج کا آپ کو سفر کرایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی مستند روایت نہیں ہے جو یہ بتلاتی ہو کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کا سفر اس مہینے میں کروایا گیا۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ نبوت کے بعد، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، اس کے 5 سال کے بعد اور ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، اور اس سفر معراج میں بھی اللہ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ حالانکہ بعض لوگوں کا اس سفر کو صرف کہانی بنا کر بیان کر دینا اور کسی کا صرف اپنے مزے کے لیے سن لینا، یہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ وفا ہے اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ بات سینکڑوں ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی کہ قرآن یا حدیث کے اندر بیان کیے جانے والے واقعات لوگوں کے مزے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھے، اور قرآن اور حدیث کے مطالعے میں، پڑھنے میں جب یہ واقعات اس کے سامنے آئیں تو وہ ان سے سبق حاصل کرے کہ میں اپنی زندگی میں ان واقعات کو سامنے رکھ کر کیا بدلاؤ لا سکتا ہوں، کیا میری زندگی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ بالکل اسراء اور معراج کا یہ سفر بھی ایسے ہی تھا۔ سب سے پہلی حکمت جو علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا، اس کی پہلی حکمت تو یہ تھی کہ جس سال معراج کا سفر ہوا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے غموں کا سال تھا، جس کا نام باقاعدہ سیرت نبوی میں سیرت نگاروں نے عام الحزن رکھا ہے، یعنی غموں کا سال۔ سب سے پہلے آپ کے چچا چلے گئے، ایمان نہیں لے کر آئے، ابو طالب، جو مشرکین مکہ کی جانب سے آپ کی ڈھال تھے، آپ کا سہارا تھے، ان کے رہے تک لوگ کچھ بھی کرتے تھے مگر کوئی پاس آ کر تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کی زوجہ مطہرہ، زوجہ محترمہ، جو سب سے پہلی زوجہ اللہ کے نبی کی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی آپ سے جدا ہو گئیں، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ دو سہارے ہیں،
اور جب یہ دونوں سہارے اللہ کے نبی کے پاس نہیں رہے اور مکہ والوں نے آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کسی نبی کے ساتھ اس زمین پر کبھی نہیں کیا گیا، تو آپ نے صرف اس نیت کے ساتھ کہ چلو میرے شہر کے لوگ تو میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، مجھے اور میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، چلو طائف والوں کے پاس جائیں گے، وہ مان لیں گے، تو اسلام کے ماننے والوں کی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، تقویت مل جائے گی، طاقتور بن جائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شہر طائف گئے، اور وہاں کی جو داستان ہے وہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، جو سلوک طائف کے سرداروں نے اپنے اوباش لڑکوں سے، اپنے بدمعاشوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کروایا، جو سلوک اس شہر کے لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا، اس کے بارے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری اور چہیتی زوجہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں فرمایا کہ انبیاء اس دنیا میں بہت آئے، سب کو آزمایا گیا، سب کو ستایا گیا، سب کو ان کے ملک، ان کے شہر سے نکالا گیا، گالیاں دی گئیں، ان کے خود اپنوں نے ان سے وفا نہیں کی، ان کو تکلیفیں دی گئیں، مگر جو سلوک میری قوم نے میرے ساتھ کیا، جس طرح مجھے آزمایا گیا، ایسی تکالیف، ایسی آزمائشیں کسی نبی پر نہیں آئیں۔ اور انہوں نے، طائف کے رہنے والوں نے صرف آزمایا نہیں تھا، صرف زبان سے برے الفاظ یا گالیاں نہیں دی تھیں، بلکہ ان بدنصیبوں نے اپنے سرداروں کے کہنے پر اللہ کے نبی پر پتھروں کی بارشیں کیں، اور اتنا خون نکلا، تاریخ بتلاتی ہے اور آپ کے خادم بیان کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس سفر میں تھے کہ آپ کی نعلین مبارکین یعنی آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ جب ان خادم نے ایک باغ میں جانے کے بعد ان کو نکالنا چاہا تو ان میں خون جم گیا تھا، بڑی مشکل سے وہ جوتیاں نکلی ہیں اللہ کے نبی کے قدم مبارک سے۔ یہ 3 واقعات اس سال میں ہوئے، چچا کا انتقال، بیوی کی جدائی، اور اس کے نتیجے میں جب اللہ کے نبی نے سفر کیا طائف کا، وہاں کے لوگوں نے جو تکلیفیں پہنچائیں تو اللہ کے نبی نے اپنے دست دعا اللہ کے سامنے پھیلایا اور وہ شاندار دعا مانگی جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے یوں دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، اور اس میں ایک جملہ کہا جس سے قدرت کو جوش آیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے یوں عرض کیا، الی من تکلنی، مولا آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں، وہ جو مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اور آپ نے روتے ہوئے عرض کیا، مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ رو رہے ہیں، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ فرشتہ آیا اور اجازت طلب کی گئی، آپ اجازت دیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان شہر طائف کے رہنے والے آباد ہیں، ہم پہاڑوں کو ملائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، مگر قربان جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمایا، نہ ایسا نہ کرنا، ہو سکتا ہے انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، لیکن ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے ماننے والے، میرے ماننے والے اور شریعت اسلامیہ کے پیروکار ہوں گے۔ یہ 3 واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہ کی جانب سے اپنے حبیب کے لیے بلاوا آیا ہے، اور بلاوا بھی ایسا جو اس سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں آیا، ایسا انویٹیشن جو کسی نبی کے لیے نہیں آیا، جس کو دنیاوی زبان میں VVIP کہا جائے، اس سے بھی اوپر کسی نبی کو نہیں بلایا گیا، پہلے بھی آپ اور آخر بھی آپ۔
جن کے لیے پیغام آیا چلیے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کے قدم مبارک کو ہلا کر جگاتے ہیں، چلیے بلاوا آیا ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کی ملاقات کا، اب وقت ہوا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اللہ کے نبی کو وہ اٹھا کر لے کر گئے، اور جب اللہ کے نبی معراج اور اسراء کے سفر سے واپس آئے ہیں، معراج کرنے کے بعد دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی۔ اللہ کی قدرت پر آپ قربان جائیں کہ دنیا ان لمحات میں رک گئی تھی، اور اللہ کے نبی کو اتنا لمبا چوڑا سفر کرایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، لے کر گئے۔ حتیم کا جو علاقہ ہے، جو لوگ حج اور عمرے کے سفر پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حتیم بھی کعبۃ اللہ کا ایک جز ہے۔ اس زمانے میں یہ باہر اس لیے رہ گیا، قریش کے پاس حلال کے پیسے نہیں تھے کہ پوری عمارت بنا سکیں، جتنی ان کے پاس رقم تھی انہوں نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو بنا دیا۔ اب جب پیسے نہیں تھے تو حتیم چونکہ کعبے کے اندر کا حصہ تھا، اس پر عمارت نہ بن سکی۔ اور اللہ کی حکمت بھی دیکھیں کہ پہلے وہ کعبے کے اندر تھا، مگر اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اور شریعت اسلامیہ کے بعد چاہے وہ رقم کا بہانہ بنا مگر باہر رہ گیا۔ اب پوری امت جو قیامت تک آئے گی، ہر ایک کے پاس موقع ہے، اگر سہولت ہو تو جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حتیم وہ چھوٹی چہار دیواری جو کعبۃ اللہ کے بالکل برابر میں ہے، جو عمرے اور حج کے سفر پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ السلام وہاں لے کر گئے اور دل اور سینے کو چاک کیا گیا۔ دل کو نکالا، جنت سے تشتریاں لے کر آئے تھے اس میں رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، احادیث میں موجود ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا، اس کے بعد دوبارہ اندر ڈالا اور ایسے ہی سل دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا، روشنی سے تیز۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی رفتار کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جہاں میری نگاہ پڑتی اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا، اتنا تیز۔ قد میں خچر سے زیادہ بڑا اور گدھے سے زیادہ کم، درمیانہ قد۔ اللہ کے نبی جب اس پر بیٹھے ہیں تو جانور کی عادت ہوتی ہے، بدکتا ہے، ہلتا ہے، پریشان ہوتا ہے نئے سوار پر۔ جبرائیل نے کہا ٹھہر جاؤ، آج تمہارے اوپر جو ہستی ہے وہ نبی آخر الزمان ہے اور اس دنیا کی اللہ کے بعد سب سے محترم ہستی ہے۔ اس جانور کو پسینہ آیا، اللہ کے نبی کو لے کر کے چلے ہیں، مسجد اقصی پہنچ گئے۔ یہاں پر تمام انبیاء پہلے سے جمع ہیں، اللہ کے نبی سے امامت کروائی گئی، آپ امام بنے۔ یہاں دو اشارے تھے کہ اللہ کے نبی کی شریعت سے پہلے تمام انبیاء کا قبلہ مسجد اقصی تھی، اس کو بدل دیا گیا کہ آج سے اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی تو اس کا اشارہ دیا گیا کہ مسجد اقصی کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ ہوگا۔ اور دوسرا اشارہ یہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد جتنے انبیاء آئے تمام کی شریعت منسوخ، جتنی آسمانی کتابیں آئیں تمام منسوخ، جتنے مذاہب آئے تمام ختم۔ اب اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، اب صرف اسلام قیامت تک ہوگا۔ اب اگر کوئی نبی اس دنیا کے اس دنیا میں دوبارہ آ بھی گئے تو بھی ان کو اللہ کے نبی کی شریعت کو ماننا ہوگا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اب پیدا ہو جائیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری شریعت کے پیروکار ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کے دور میں، آپ سب جانتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ صاف اشارہ اس بات کا تھا کہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت
قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کا نبی کا لایا ہوا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا۔ اللہ کے نبی نے امامت کرائی، وہاں سے سفر شروع ہوا معراج کا، جو مکے سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا، یہ اس کو کہا جاتا ہے اسراء، راتوں رات کا سفر۔ یہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، آسمان پر گئے، پہلے آسمان پر بھی نبیوں سے ملاقات، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات۔ جب پہنچے ہیں ساتویں آسمان پر تو ایک بوڑھے بڑے میاں، ایک عمارت ہے بالکل کعبۃ اللہ کے مشابہ، جس کو آسمانوں میں بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہاں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جتنے آسمانوں پر اللہ کے نبی گئے تھے اور جتنے انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی تمام اٹھ کر آئے تھے، مرحبا بالنبی الصالح، آنا مبارک ہو، مگر یہ بڑے میاں نہیں اٹھے، بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی گئے ہیں، پاس میں جا کر جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے جد امجد، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہاں اشارہ بہت بڑا ہے، یہاں اشارہ یہ ہے کہ چاہے انسان نبی بن جائے، مرتبے میں کتنا بڑا ہو جائے، مگر باپ بیٹے کے لیے نہیں اٹھتا، بیٹا باپ کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ بہت بڑا اشارہ ہے، اور باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی ملے، انہوں نے یوں کہا میری جانب سے اپنی امت کو سلام کہنا، آپ کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ آج اگر بیٹا ذرا مالدار ہو جائے تو زمانہ الٹ گیا ہے، بازار سے سودا یہ سامان خود لانے کے لیے جانے کے بجائے اپنے باپ کو بھیجتا ہے۔ یہ حقیقت ہے معاشرے کی، ذرا سا، حالانکہ ایک منٹ کے لیے اولاد اگر یہ سوچے کہ جس پیسے کی بنیاد پر، جس دولت کی بنیاد پر تم پڑھے، یا جس نے تمہیں یہ سلیقہ سکھایا کہ بیٹا قدم ذرا سنبھال کر رکھنا، سامنے پتھر ہے، آنکھیں ذرا کھول کر چلنا، سامنے گندا پانی ہے، اس بچے کے ساتھ مت بیٹھنا، اس کی عادتیں صحیح نہیں، وہ باپ ہی تھا۔ لوگ اپنی شرٹ یا کپڑوں کے کالر کو بڑا اونچا کر کے دکھاتے ہیں، حالانکہ اگر ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ جس نے تمہارے بدن پر، یہ جس کی دولت کے ذریعے سے تمہارے بدن پر پہلا کپڑا آیا، وہ تمہارا باپ تھا۔ اگر وہ چاہتا تو کسی کچرے کی جگہ پر تمہیں ڈال دیتا، کوئی نہیں پوچھتا، لوگ اٹھا کر لے کر چلے جاتے، کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتا تھا، کوئی بھی پال سکتا تھا، مگر اللہ نے چونکہ باپ کے دل میں تمہاری محبت ڈالی، اس نے پالا، اس نے دھوپ اور چھاؤں نہیں دیکھی، اس نے گرمی اور سردی کو نہیں دیکھا، اس نے برسات کے برستے ہوئے پانی کو نہیں دیکھا، اس نے صرف ایک چیز دیکھی، میرے بچے کی پرورش اس دنیا کی سب سے بہترین پرورش ہو۔ اس ماں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا پہنوں، صرف یہ سوچا کہ بیٹی کو اچھا پہناؤں، اچھا پڑھاؤں، مگر زمانہ ایسا ہے اور لوگ اور اولاد اتنی ظالم ہے کہ ان احسان کو بھولنے کے لیے 5 سال بھی نہیں لگتے، 10 سال بھی نہیں لگتے۔ اب تو بچے شادیوں سے پہلے بدل جاتے ہیں، زبانوں پر وہ جواب ہوتے ہیں کہ کہاں تک آپ کو سنائیں، وہ الفاظ کہ باپ ان کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ ہر بات کا جواب دنیا میں دیا نہیں جاتا، لیکن بعض زبانوں سے نکلے ہوئے جملے دلوں کو چیر دیتے ہیں، ایسا زخم دیتے ہیں کہ موت تک باپ
اور والدین اپنے بچوں کے دیے ہوئے الفاظ کے زخم کو نہیں بھولتے۔ بچے سوچتے ہیں باپ تو کچھ کہہ نہیں رہا، چہرے پر آنے والی شکن، پیشانی پر پڑنے والی سلوٹیں ہی بتا دیتی ہیں کہ باپ کو تمہارے جملے سے کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک مقام آیا، جبرائیل نے یوں کہہ دیا جس کو قرآن نے کہا عند سدرۃ المنتہی، اللہ کے نبی اب میں نہیں جا سکتا، یہ ہمارا بارڈر ہے، آگے گئے تو پر جل جائیں گے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد خود اکیلے گئے ہیں اور اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ لیا، بعض نے فرمایا نہیں دیکھا، دونوں طرف روایات ہیں، لیکن جو بات عرض کرنی ہے، اس سفر میں اللہ کے نبی کو جنت اور جہنم کے بعض مناظر دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں چل رہا تھا، دیکھا ایک انسان ہے، اس کے سر کو ایک فرشتہ کچلتا ہے، سر کچل جاتا ہے، وہ دوبارہ پتھر اٹھا کر لایا جاتا، پھر کچلا جاتا ہے، سر دوبارہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، یہی پروسیس چل رہا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو رات کو جلدی عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ ہمارے یہاں بڑا آسان ہے نمازوں کو چھوڑنا، اور یہ ہوگا چونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ مرد و عورتوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، الٹا ننگے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ پوچھا یہ وہ ہیں ان کے پاس موقع تھا، طاقت تھی، رمضان کا مہینہ بھی تھا، روزہ نہیں رکھا، آ رہا ہے رمضان کا روزہ۔ ہمارے یہاں تو لوگ صرف انگلی کے درد میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ناک میں ذرا 3 چھینک زیادہ فجر میں آ جائیں تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن جو ہونا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن نے اور احادیث نے جو مناظر بیان کیے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی اور آگے چلے، فرمایا ایک تنور جل رہا ہے جس میں دنیا میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، شادیوں اور فلاں فلاں کے موقع پر، فنکشنز کے موقع پر، وہ تنور، اس میں اتنی آگ ہے اور اس میں مرد و عورت پڑے ہوئے ہیں، جل رہے ہیں، اور وہ آگ اتنی بھیانک ہے کہ مرد و عورتوں کو جلاتے ہوئے کنارے تک لاتی ہے، اوپر تک، پھر ایک دم نیچے تک لے کر جاتی ہے، اور اتنا ہی گہرا ہے کہ مرد و عورت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، دکھائی نہیں دیتے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں کہ جو دنیا میں حلال کی بیوی رہنے کے بعد یا عورت حلال کا شوہر رہنے کے بعد غیر سے اپنی پیاس کو بجھاتے تھے، یہ زانی ہیں، زنا کرنے والے، کل قیامت کے دن ایسے ہی تنور میں آگ میں جلایا جائے گا۔ آج کل یہ دنیا میں تنور کی آگ تو دور، اس پر رکھی ہوئی کڑھائی میں ابلتے ہوئے تیل یا گرم تیل کی ایک چھینٹ بھی اگر جسم پر پڑ جائے انسان بلبلا جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، ڈاکٹر کو دکھاؤ، فلاں دوا کا استعمال کرو، ایسے کرو، لوگ بھی ہزاروں مشورے دیتے ہیں، حالانکہ دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے قیامت کی آگ اور اس کے عذاب کے مقابلے میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اور آگے چلا تو دیکھا ایک انسان ہے جس کے گالوں کو یہاں سے چیرا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا یہ وہ ہیں جو دوسروں کو ممبروں پر بیٹھ کر نصیحتیں کرتے تھے مگر خود کے اعمال بدترین تھے۔ لوگ آج کل بہت جلدی فتوے داغتے ہیں اور خود کے یہاں دیکھیں تو اللہ معاف فرمائے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی آگے چلے تو دیکھا کہ ایک انسان آگ کھا رہا ہے، کوئلے، انگارے، دہتے ہوئے انگارے،
یہ کون ہیں؟ پوچھا یہ وہ ہیں جن کا کام صرف یہ تھا کہ حرام کماؤ، بس ان کو حرام کمانے کا بدلہ یہ ملا ہے کہ آج یہ آگ کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور آگے چلا تو دیکھا مرد و عورت اتنے بڑے بڑے پیٹ، اور پیٹ ایسے ہیں کہ اندر کے جو حالات پیٹ کے ہیں وہ صاف دکھائی دے رہے ہیں، جس کو ٹرانسپیرنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل صاف، اندر سانپ ہیں۔ اور سانپ، وہاں کے سانپ کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ اس کا جو سر ہے وہ بھی اونٹ کے برابر، جہنم کے سانپ کا سر اونٹ کے برابر ہوگا۔ وہ اگر دنیا میں پھونک مار دے تو زمین پر سبزہ نہ اگے۔ یہ کون ہیں؟ اور وہ سانپ اندر سے ڈس رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو قرآن نے یوں کہا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ لوگوں، اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، مگر یہ پھر بھی انٹرسٹ پر، سود پر پیسہ اٹھاتے رہے۔ آج ان کا حال یہ ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد چلے، اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہے ایسا خطرناک منظر، فرمایا دیکھا تو ایک انسان ہے، نیچے کا دھڑ تو انسان کا اور اوپر کا چہرہ خنزیر اور سور کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ ہیں کہ جو پیسوں کے بدلے میں یا کسی کی تعریف کے بدلے میں یا کسی بھی عہدے کے لالچ میں جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کے نبی پر آپ قربان جائیں کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو اس امت کے چہروں کو بدلا نہیں جاتا، ورنہ اس سے پہلے کی جتنی امتیں آئی ہیں بنی اسرائیل کے چہروں کو اسی دنیا کے اندر خنزیر اور سور کا بنایا گیا ہے، ان کے اعمال کی بنیاد پر قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا کرم اور آپ کی بنیاد پر ہے کہ اس امت پر یہ عذاب نہیں آتا، ورنہ لوگ آپ کوٹ، اب یہ غیروں کی بات نہیں، کورٹ کچہریوں کے میں چلے جائیں آپ، نہ جانے کتنے کیسز آتے ہیں کہ باپ اور ماں کا انتقال ہو گیا، گھر میں مرد نہیں ہیں، صرف بچیاں ہیں، چچا اپنی بھتیجیوں کے مال پر جھوٹی گواہیوں کے ذریعے سے قبضہ کرتے ہیں۔ جھوٹی گواہی، 2000 میں گواہ خرید لیں آپ، 2000 تو بہت دور کی بات، ایک چائے، سگریٹ، گٹکے میں خرید سکتے ہیں آپ گواہ، اتنے سستے داموں میں۔ حالانکہ قرآن نے یہاں تک کہا، قرآن یوں کہتا ہے کہ آپ اللہ کے بعد اپنے والدین کا بھی ادب کرو، ان کا حکم مانو۔ حالانکہ انہی ماں باپ کے بارے میں قرآن نے کہا اگر گواہی دینی پڑے تمہارا باپ تمہارے باپ کے بھی خلاف ہے، سچی گواہی دو، تمہاری ماں کے بھی خلاف ہے، گواہی دو، سچ کیا ہے بولو۔ لوگ جھوٹی گواہی بیچ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ دھڑ تو انسانوں کا ہوگا مگر چہروں کو خنزیر کا بنایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا تم نے یہ کیا تھا۔ یہ مناظر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے سفر میں دکھائے گئے۔ معراج کے سفر میں اللہ کے نبی نے جنت کے مناظر بھی دیکھے۔ ایک عورت کو دیکھا نہایت خوبصورت، کون ہو؟ فرمایا آپ کے غلام عمر کی بیوی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس واقعے سے علماء نے سبق لکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ حالات کتنے نازک ہوں مگر شریعت میں کبھی مصالحت نہیں ہوتی، کبھی مصالحت نہیں ہوتی۔ اللہ حضرت عمر کی سیرت
اور جو آپ کی زندگی ہے اس میں آپ ایک جگہ یہ نہیں کر سکتے کہ کہیں عمر جھکا ہو. اسلام میں آ جانے کے بعد کچھ بھی ہو جائے شریعت کے سلسلے میں ہم نہیں جھکیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی آگے چلے جنت میں تو دیکھا بلال ہیں. پوچھا بلال مجھ سے آگے مجھ سے سامنے کیسے، کون سا عمل کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی اتنا خاص تو کوئی عمل نہیں ہے، مگر ہاں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں. ہمارے یہاں تو لوگ سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے، تحیۃ الوضو تو بہت دور کی بات. یہ اسراء اور معراج کا سفر میں جہاں بہت سی حکمتیں ہیں، جو اللہ کے نبی کو مناظر دکھائے گئے، جو منظر دکھائے گئے وہ ایسے ہیں کہ دل ڈر جاتا ہے، خوف آتا ہے. اور یہ اس لیے دکھائے گئے پہلے تاکہ اللہ کے نبی جا کر امت سے بیان کرے اور امت سبق لے کہ سود کھانے والے کے ساتھ یہ ہوگا، جھوٹی گواہی دینے والے کے ساتھ یہ ہوگا، تاکہ امت سبق لے کہ نماز کے چھوڑنے والے کے ساتھ یہ ہوگا. امت جانے، امت پہچان لے کہ بچو ان اعمال سے، بچو ان بداعمالیوں سے، ان گناہوں سے، اور امت اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈال لے. اور جب اللہ سے جدائی کا وقت آیا تو نماز کا تحفہ ملا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کراؤ، کم کراتے رہے، 5 بچیں، مگر اللہ کی جانب سے اعلان ہوا محمد امت نمازیں 5 ہی پڑھے گی مگر ہم ثواب 50 کا دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی جانب سے اللہ کے نبی کے اس سفر میں کتنے انعامات ملے. یعنی گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ امتحان کا جو پرچہ ہے، جو ایگزام پیپر ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور رزلٹ بھی پہلے سے بتلا دیا گیا کہ دیکھو نتیجہ یہ ہوگا اور تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں. اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جیسے چاہے اعمال کرو، اچھے کر کے آؤ گے تو جنت تمہارے لیے ہے، اور اگر اعمال بگڑ گئے اور اعمال اگر غلط راستے پر تمہارے چلے گئے تو پھر جہنم کے مناظر تمہارے نبی نے تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں. تمہارا جو حشر ہوگا وہ ایسا ہوگا. جو باتیں ہمارے سامنے آئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.